जब से अमेरिका में इलेक्शन हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप की कामयाबी की खबर वायरल हो रही है, पाकिस्तान की सियासत और सियासतदानों में एक अजीब तब्दीली देखने में आ रही है। कल तक जो सियासतदान डोनाल्ड ट्रंप के बारे में हर्जा सराई कर रहे थे और उनके किरदार पर, उनकी शख्सियत पर कीचड़ उछाल रहे थे, वो आज उन्हें मुबारकबादों के फ़ोन कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं और अपने गुज़श्ता ट्वीट्स को डिलीट कर रहे हैं। ये होता है ताकत का असर। तो बहरहाल पाकिस्तानी जो है वो तो खुश है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप एक जमहूरियत पसंद इंसान है और वो जंगों को पसंद नहीं करते और उनके जितने भी मोटिव्स हैं वो सब बहुत पॉजिटिव हैं। तो वहाँ जो पाकिस्तानीज़ थे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को फुल सपोर्ट किया और वो तमाम खुशी मना रहे हैं। और उसकी कई वजूहात हैं जो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी कि पाकिस्तानी क्यों खुश हैं डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने पर। तो इलेक्शन हमारे मुल्क में भी हुए थे, अमेरिका में भी हुए थे, और अगर हम उसको कंपैरिजन करें तो हमें पता चलेगा कि हालात तो एक जैसे थे ट्रंप के लिए भी और इमरान खान के लिए भी। लेकिन पाकिस्तान में चूँकि इंसाफ का निज़ाम नहीं है, बल्कि कोई निज़ाम भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर उसके कुछ और रिज़ल्ट आए। और वहाँ पर चूँकि एक जमहूरियत है तो वहाँ के तो जनाब जो साबिक सदर हैं जो बाइडन, उन्होंने मुबारकबाद दी है और अपनी शिकस्त का एतराफ़ भी किया है और ये कहा है कि हम बहुत जल्द जो है इक़्तिदार की मुंतकली का अमल मुकम्मल कर देंगे। और हमें खुशी है कि इलेक्शन शफ़ाफ़ हुए और पुरअमन माहौल में हुए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि ये वाज़ेह फ़र्क है वहाँ के हुक्मरानों में और हमारे हुक्मरानों में। हमारे हुक्मरान तो किसी सूरत भी शिकस्त को तस्लीम ही नहीं करते। शिकस्त को क्या तस्लीम उन्होंने करना, वो तो इलेक्शन से पहले ही हर निज़ाम को तहस नहस करके रख देते हैं। देखें, वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट भी ट्रंप के ख़िलाफ़ थी, वहाँ का मीडिया भी ख़िलाफ़ था, वहाँ कातलाना हमले हुए ट्रंप पर और उन्हें भी बहुत सी मुश्किलात का मुकाबला करना पड़ा अपनी इलेक्शन कैंपेन के दौरान। लेकिन चूँकि वहाँ का निज़ाम जो है वो करप्ट नहीं है तो वो आसानी से आवाम के वोटों से मुंतखब हो गए और जिसका एतराफ़ उनके मुखालफों ने किया। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है? पाकिस्तान में तो इलेक्शन कैंपेन में ना सिर्फ ये कि इमरान खान पर कातिलाना हमला करवाया जाता है, बल्कि उसके कुछ अरसे के बाद ही गिरफ़्तार कर लिया जाता है। और गिरफ़्तार भी किन केसेस में किया जाता है जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो कि फ़ेक हैं हर तरह से। और उसके बाद उनके रहनुमाओं को भी गिरफ़्तार कर लिया जाता है और जो इलेक्शन करीब आता है उनसे हर हक छीन लिया जाता है। उनके रहनुमाओं को जेलों में बंद करके उन पर ऐसा तशद्दुद करवाया जाता है, उन्हें उल्टा लटका कर मारा जाता है, उनके फैमिली पर तशद्दुद किया जाता है और उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है कि अगर ये ना की तो फिर हम तैयार हो जाएं हर सज़ा के लिए। अब बहुत से लोगों का अपना लेवल है, कोई बंदा ज़्यादा सख्तियाँ बर्दाश्त कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो जिन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त कर लीं वो सुरखरू हो गया, बाकी जो हैं वो मुँह छुपाए फिर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर, चूँकि इनका अपना बंदा था, उसके ज़रिए इन्होंने पीटीआई के लिए तमाम रास्ते बंद कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में इनका अपना जज बैठा हुआ था, काजी फायज़ ईसा, उसके ज़रिए इन्होंने निशान भी ले लिया जो पार्टी का है बल्ला, और उसके बदले में उन्हें अजीब व गरीब निशान अलॉट कर दिए ताकि किसी को पता ही नहीं चल सके। उसके बाद इन्होंने कोशिश की कि कोई उम्मीदवार सामने आए ही ना, लेकिन तब भी अननोन लोग उठे, उन्होंने कहा हम मुकाबला करेंगे, हम लड़ेंगे इलेक्शन। तो ज़ाहिर है लोगों ने तो इमरान खान को वोट देना था ना, लेकिन उनके ऊपर भी जुल्म ढाया गया। लेकिन उसमें जो लोग वो जुल्म सहने के लिए के काबिल थे या समझते थे कि हम हर हाल में इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने इलेक्शन लड़ा। और उसके बाद जब इलेक्शन के नताइज आए इतनी सख्तियों के बाद भी, तो वो इतने गैर मुतवक्को थे कि टीवी पर जब नताइज आना शुरू हुए हैं तो एंकर बता रहे थे कि पीटीआई जीत रही है। आधी रात को ये नताइज रुकवाए गए
اور کہا گیا کہ ہم الیکشن کمشنر خود جو ہے اس کے رزلٹ جاری کرے گا. اس کے بعد انہوں نے راتوں رات جو کچھ بھی کیا تو صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ جیتے ہوئے ہار چکے ہیں اور ہارے ہوئے جیت چکے ہیں. اور یوں ایک 47 کی فارم 47 کی حکومت مارز وجود میں آئی. اس کے باوجود پی ٹی آئی نے بہت سی سیٹس جیتیں پنجاب میں بھی، اور ان لوگوں نے آفر کیا پی ٹی آئی کو کہ آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، لیکن عمران خان کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے جنہوں نے اس قوم کو لوٹا ہے. تو انہوں نے صاف انکار کر دیا. چنانچہ یہ جو ازل سے ایک دوسرے کے ساتھ بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بھی ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹیز نے حکومت بنا لی. اور اس کے بعد یہ ایک کھوکھلی حکومت تھی، ایک فیک حکومت تھی، ایک کٹ پتلی حکومت تھی، پیچھے ہاتھ کسی اور کا تھا. تو چنانچہ وہ ہاتھ ان سے وہ سب کچھ کروا رہا تھا جو وہ کروانا چاہتا ہے. اور شہباز شریف صاحب ایک ڈمی وزیر اعظم ہر وہ بات مان رہے تھے جو انہیں ماننے پر مجبور کیا جا رہا تھا. انہوں نے عدلیہ کے نظام کو تہس نہس کیا، انہوں نے آئینی بینچ بنا دیے، انہوں نے اپنی مرضی کے جج لگا دیے، انہوں نے کئی ایسے بل پاس کروائے جو نہ صرف غیر آئینی تھے بلکہ غیر قانونی اور غیر انسانی تھے. جس میں ایک حال ہی میں تو سن کر میرا دل لرز گیا کہ اگر کسی شخص کو شک کی بنیاد پر اٹھا لیا جاتا ہے تو 3 مہینے تک آپ پوچھ نہیں سکتے کہ اس شخص کو کیوں اٹھایا گیا ہے. بہرحال عمران خان تو جیل میں ہی ہیں، وہاں جو بھی سختیاں ہیں وہ برداشت کریں کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ پر ایمان بہت مضبوط ہے. تو کہنا یہ چاہتی ہوں کہ امریکہ کے الیکشن اور پاکستان میں کیا فرق ہے. وہاں ٹرمپ نے مصیبتیں جھیلی لیکن بالآخر شفاف نظام کی بدولت آج وہ جیت چکے ہیں اور اس کی جیت کو تسلیم کیا جا چکا ہے. اور پاکستانی اس لیے خوش ہیں کہ پاکستانی یہ سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ٹرمپ عمران خان کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کی تعریف بھی کرتے ہیں کیونکہ ان میں ظاہر ہے کچھ چیزیں کچھ قدریں مشترک ہیں. تو پاکستان کے لوگوں کو امید ہے کہ وہ اثر انداز ہوں گے ٹرمپ پاکستان کی سیاست پر، اور انصاف دلانے میں پاکستانیوں کو اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو وہ کامیاب ہو جائیں گے. کیونکہ بہرحال یہ جو کٹ پتلی حکومت ہے یہ ہوتے تو اندر سے کمزور لوگ ہیں نا، کیونکہ ان کو تو پیسے کا لالچ ہوتا ہے، ان کا کوئی نظریہ تو ہوتا نہیں ہے. تو اس لیے پاکستانی جو ہے وہ خوشی منا رہے ہیں ٹرمپ کے صدر بننے کی، ورنہ اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر ہمارے ہاں جمہوریت ہوتی، ہمارے ہاں انصاف کا نظام ہوتا تو پھر میرا خیال ہے ایسا نہ ہوتا. لیکن چونکہ سارے نظام ہی ختم ہو چکے ہیں، کسی نظام کا کوئی وجود ہی نہیں رہا، تو اب ٹرمپ سے امید لگانا ایک فطری سی بات ہے. تو اس لیے اب یہ جو لوگ ہیں نون لیگ کے، یہ لوگ اپنے پرانے ٹویٹس کو ڈیلیٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اور لیکن جو بیانات انہوں نے دیے ہیں وہ بیانات تو موجود ہیں، اس کو کیسے یہ دور کریں گے؟ یہ کیا سمجھتے ہیں آپ کے یہ گڈ بکس میں آ جائیں گے ٹرمپ کی؟ کبھی بھی نہیں آئیں گے. ٹرمپ ایک بہت ہی زیرک اور ایک بہت ہی سمجھدار انسان ہے، وہ ان سب کو جانتا ہے اچھی طرح سے. تو ان کے برے دن مجھے تو آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ جنوری میں حلف اٹھانا ہے ٹرمپ نے. ابھی سے خیر انہوں نے تو اتنے بولڈ بیانات دینے شروع کر دیے اپنی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ جو جنرلز جنہوں نے لمٹس کراس کی ہیں اپنی، ان کو وہ ابھی سے ریزائن دینے کے لیے تیار ہو جائیں. ہمارے ملک میں کسی جیتے ہوئے نمائندے کی اتنی حیثیت ہے، اتنی اوقات ہے کہ وہ اس طرح سے کہہ سکے. تو بات یہ ہے کہ ترقی وہی ملک کرتے ہیں جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے یا جہاں پر انصاف ہوتا ہے. ہمارے ملک میں نہ کبھی جمہوریت تھی نہ کبھی انصاف تھا. یہاں پہ جب سے پاکستان بنا ہے انہی طاقتوں کا قبضہ ہے جو اپنے مفادات کے لیے یہاں پر موجود رہتے ہیں. انہیں نہ تو پاکستان سے کوئی غرض ہے، نہ یہاں کے لوگوں سے، نہ وہ مخلص ہیں اس ملک سے. تو پھر اس کے یہی رزلٹ ہوں گے نا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان کی معیشت بھی تباہ ہو رہی ہے، پاکستان کے حالات بھی خراب ہو رہے ہیں، پاکستان کے لوگ باہر بھاگ رہے ہیں، مختلف ملکوں میں پناہیں ڈھونڈ رہے ہیں. جن کے پاس سورسز نہیں ہیں وہ یہاں پہ مر رہے ہیں، خودکشیاں کر رہے ہیں.
لیکن کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب تو پاکستانیوں کو بھی یہ ملک اپنا نہیں لگتا، کیونکہ یہاں ان پر کوئی رحم کھانے کے لیے تیاری نہیں ہے، یہاں ان کی زندگیاں غیر محفوظ ہیں، تو وہ پھر کس طرح یہاں رہنے کو پریفر کریں گے. پہلے تو ہمیں عدلیہ سے کچھ امید تھی، لیکن جب انہوں نے اپنی منمانی کرتے ہوئے کچھ ایسی شیکیں پاس کروا لیں جس میں اپنے مطلب کہ یہ جج لے آئے، تو پھر وہ عدلیہ بھی چلی گئی. تو اب ظاہر ہے جتنی بھی امیدیں ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ہی ہیں کہ وہ آ کر دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ آ کر کیا اقدام کرتے ہیں. اور ہم سب کو اسی دن کا انتظار ہے، ورنہ پھر جیسے تیسے پاکستانیوں کے دن گزر رہے ہیں وہ تو گزرتے رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور حل بھی ہے. اگر ہمارے ملک کے عوام ان کے اندر غیرت ہے یا ان کے ضمیر ابھی زندہ ہیں تو وہ بڑی تعداد میں باہر نکل کر احتجاج کر کے اس نظام کو تبدیل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اور ملکوں میں ہوا. مثالیں موجود ہیں سری لنکا کی، بنگلہ دیش کی اور ملکوں کی. تو اب بال عوام کی کورٹ میں ہے یا پھر ٹرمپ کی کورٹ میں؟